الله الحمد لله الذي لا يعدل عدله عادل ولا يساوي قسطه مقسط ولا يداني حكمه حاكم ولا يشابه قوله قائل نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وإمام أوليائه وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فإن العدل أساس الملك والحق ميزان الشرع، ومن ترك الحق بحجة الحياد فقد ارتكب الظلم، ومن أقام الحق ولو على نفسه فقد نال الفضل. وقد قال الله تعالى جل جلاله وعم نواله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال النبي الرحمة معلم الكائنات ومقصودها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فكان الحق هو الفارق بين النجاة والهلاك. وأمرنا ولقنا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه كما يحب ربنا ويرضى. مشاہدین و مستمعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو، طبیعتوں کو، مزاجوں کو اور ہماری رغبت اور ترجیح اور پسند کو حق سے ہمکنار کیا ہے۔ حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین، بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کی اور حق کی اور اعتدال کی بجا آوری اور اس کے نافذ کرنے اور قائم کرنے کے لیے۔ شہداء للہ، حق اور سچ کی بات کا ساتھ دیتے ہوئے تم اپنے رب کے لیے مطیع، منقاد اور فرمانبردار ہو کر اور منشائے خداوندی کے شہداء ہو کر تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ پر اگر غور کیا جائے، اس کے مفاہیم اور مطالب میں تدبر اور تفکر کیا جائے، تو یہ آیہ کریمہ انسان کی شخصیت، انسان کے رجحانات، انسانی معاشرے کی تشکیل، حکومتوں کی ترتیب، خاندانوں اور گھرانوں کے درمیان توازن اور انصاف، اخلاقیات اور اعتدال اور عدل اور محاکمہ اور معادلہ اور حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان انصاف کی اقامت کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتی ہے جس میں غور کرنے سے دنیا کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، برزخ کی تیاری بھی ہو جاتی ہے اور اللہ سے ملاقات کی قابلیت بھی بندے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا: کونوا قوامین بالقسط،
بڑی مضبوطی کے ساتھ اور حق کا ساتھ دینے کی ذمہ داری کے نبھانے کے فرائض کو بجا لاتے ہوئے اس طرح تم اپنی زندگی گزارو کہ حق کا ساتھ دینا، حق کی حمایت کرنا، حق کو مضبوط کرنا اور شخصیت پسندی کی بنیاد پر باطل کو حق کہنا اور حق کو باطل کہنا، اس سے تم گریز کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت پسندی یہ ہے کہ آدمی درمیان درمیان میں چلے، اور اسے مصلحت کہا جاتا ہے کہ آدمی کھل کر شر کو شر نہ کہے اور خیر کو بھی نہ چھوڑے اور شر میں بھی ہاتھ رکھے۔ تو اس کو آج کل کے معاشرے میں جو نام دیا جاتا ہے وہ مصالحت کا ہے، وہ میانہ روی کا ہے، اور وہ ڈپلومیسی سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مصالحت کیا ہے؟ صلح پسندی کیا ہے؟ امن پسندی کیا ہے؟ اعتدال اور توازن کو قائم رکھنے کے خوبصورت پہلو کیا ہیں؟ خوبصورت پہلو یہ ہیں کہ آپ ظالم کو ظلم میں نہ رہنے دیں اور مظلوم پر زیادتی کو روک دیں۔ اگر آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک نہیں سکتے اور مظلوم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس سے ظلم کی رات کو عدل کے سویرے میں بدل نہیں سکتے، تو یہ مصالحت نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ قانون کا خون ہے، یہ خیر کو شر میں بدلنا ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے آپ کو کسی آزمائش کے لیے خود سے دھکیل دیں، نہیں، آپ نے خود سے اپنے آپ کو کسی آزمائش میں نہیں دھکیلنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ حق کا ساتھ دینا چھوڑ دو، حق کو حق کہنا چھوڑ دو، سچ کو سچ کہنا چھوڑ دو۔ اس خوبصورتی کے ساتھ حق کی بات کرو کہ دشمن بھی تمہیں سچا کہیں۔ اور وہ خوبصورتی کیا ہے؟ وہ خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھیے، ہر ایک کا حق اسے ملے، ہر ایک کی زندگی کا حق قائم ہو، ہر ایک کو علم کا حق حاصل ہو، ہر ایک کو قبضہ اور تصرف کا اپنی ملکیت میں اختیار ہو اور استحقاق ہو، اور ہر ایک کو اس کی عزت نفس کی بجاوری اور بحالی اور حفاظت کا پورا اسے موقع ملے، اور اس کی کوئی عزت ذلت میں نہ ملانے پائے، اور اس کی ناک کو کوئی بے آبروئیت کے عالم میں رگڑنے نہ پائے۔ اور ایسا اگر ماحول ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے۔ آج ہمارے معاشروں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں دو سب سے بڑی برائیاں ہیں، بلکہ تین سب سے بڑی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی ہمارے معاشرے کی برائی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر بندے کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں۔ جس معاشرے میں یہ برائی پیدا ہو جائے کہ معاشرے کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو علم کا حق نہ دیا جائے، تو وہ معاشرہ موت کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اور جس معاشرے میں علم آ جائے، اچھا علم کیا ہے؟
حقوق سے آگاہی اور ذمہ داری کی بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، خیر و شر میں تمیز کرنا، انسانیت کو پہچاننا، درندگی سے دور رہنا، اللہ کو جاننا، مذہب کو جاننا اور اپنے حقوق انفرادی کو جاننا اور حقوق اجتماعی کو جاننا اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنا، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ علم کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم عبارت کا ترجمہ کرنے کا نام نہیں ہے، علم سمجھنے کا نام ہے، جاننے کا نام ہے۔ اور علم منطق والوں نے یہ تو سہولت کر دی نا، وہ کہتے ہیں علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہو، جو صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے اسے وہ علم کہتے ہیں۔ کتاب میں جو لکھا ہے اسے وہ علم نہیں کہتے، کیونکہ کتاب چوری ہو سکتی ہے، کتاب پھٹ سکتی ہے، کتاب گل سکتی ہے، کتاب غصب کی جا سکتی ہے، لیکن علم چوری نہیں ہو سکتا، پھٹ نہیں سکتا، پرانا نہیں ہو سکتا، خراب نہیں ہو سکتا، جل نہیں سکتا، چھینا نہیں جا سکتا۔ تو پھر پتہ چلا کہ علم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ علم کیا ہے؟ علم سے مراد وہ صلاحیت ہے جو ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ذرا حقیقت کے زیادہ قریب لگتی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کون کون سی کتابیں پڑھائیں؟ نبی علیہ السلام نے مکہ میں کون سے اہتماماً دروس رکھے؟ نہیں۔ مدینہ میں کون سے اہتماماً دروس رکھے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بٹھایا، اپنے آپ کو دکھایا۔ جو لوگ حضور کو دیکھتے گئے، جو لوگ حضور کو سنتے گئے، جو لوگ حضور سے ملتے گئے، جو لوگ حضور کے ساتھ بیٹھتے گئے، جو لوگ حضور کے حلقے میں حلقہ بنتے گئے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی ایک حلقے میں بھی بیٹھا اسے پورا دین مل گیا، پورا دین مل گیا۔ ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، اپنے گھر بار پر نظر ڈالیں۔ ہم پروفیسرز ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم انجینئرز ہیں، ہم علماء ہیں، ہم مشائخ طریقت ہیں، ہم بڑی بڑی دینی ذمہ داریوں پر، معاشرتی ذمہ داریوں پر اور سماجی ذمہ داریوں پر ہیں اور معاشروں میں بڑا ذمہ دار کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس ذمہ دار کردار پر اعتماد کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم ایک کام ذمہ داری کو لیے ہوئے ادا کر رہے ہیں۔ ہماری کامیابی تب ہے کہ اس ذمہ داری میں ہماری بیوی بھی شامل ہو گئی ہے کہ نہیں۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہے تو کیا اس کی بیوی کے اندر بھی ہاف ڈاکٹر فیلوشپ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آدھی صلاحیت طبیب کی اس کی بیوی میں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی عالم ہے تو کیا اس کی بیوی کو بھی دین کا علم آ گیا کہ نہیں؟ اس کے بچوں کو بھی دین کا علم آ گیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی قرآن سے تعلق رکھتا ہے تو کیا اس کی نسل میں بھی قرآن کے تعلق کا خزانہ اور زیور منتقل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ ذمہ دار بھی ہے اور کامیاب بھی ہے، ورنہ بڑا بخیل ہے، ورنہ بڑا ناکام ہے کہ جو دولت اس کے پاس آئی تھی اتنا بخیل ہے کہ قبر میں لے کے جا رہا ہے۔ کسی دانا نے معجم الادباء میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باپ اور ماں کے طور پر فیصلہ کرے کہ میں کامیاب ہوں کہ نہیں، تو معجم الادباء میں مرتب نے یہ نکتہ لکھا ہے، کہا کامیاب ماں باپ وہ ہیں
جو اپنی اولاد سے نا اتفاقی کو نکال کر انہیں اکٹھا رہنے اور علم پر جڑنے اور حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل بنا گیا، اور اپنی اولاد سے افتراق اور انتشار اور فساد اور نفرت کو جس نے مٹا دیا، وہ کامیاب باپ ہے، وہ کامیاب ماں ہے۔ اور اگر اس اصول پر دیکھا جائے تو آج ہماری معاشرت میں 90% لوگ، میں جملہ نامکمل چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو سوچئے اور غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ ہماری نسلیں جڑ نہیں رہی، ٹوٹ کی طرف جا رہی ہیں، ریخت کی طرف جا رہی ہیں، شکست کی طرف جا رہی ہیں؟ تو اصل میں یہ ایک پیرامڈ پروسیس ہے، اوپر سے نیچے کی طرف یہ بکھرتا ہے۔ جب اوپر سے اسے چھوڑا گیا تو اس کا ری ایکشن 3 میں آیا، 6 میں آیا، 9 میں آیا، 18 میں آیا، 36 میں آیا۔ اس طرح یہ عمل نیچے بڑھتا چلا گیا اور اس کے ارتکازیت کا پہلو محیب سے محیب ہوتا چلا گیا۔ یہ جو شکست ہے، ریخت ہے، ایک دوسرے سے عدم اخلاص ہے، ایک دوسرے سے محبت اور پیار نہ ہونے کی وجہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا مرکزی سبب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں کمی آئی۔ جب اللہ کی محبت میں کمی آئی تو رسول کی محبت میں کمی آئی، جب رسول کی محبت میں کمی آئی تو اہل بیت کی محبت میں کمی آئی، اہل بیت کی محبت میں کمی آئی تو صحابہ کی محبت میں کمی آئی، صحابہ کی محبت میں کمی آئی تو پھر دین کی محبت میں کمی آ گئی، قرآن فہمی کی محبت میں کمی آ گئی، سنت پر عمل میں محبت جو تھی اس میں کمی آ گئی، اور پھر یہ کیٹیگوریکلی یہ جو کمی ہے، یہ جو انحطاط ہے، یہ جو شکست کا عمل ہے، یہ جو کمزوری کا عمل ہے، یہ اتنی تیزی سے نیچے کی طرف گیا کہ پھر یہ رشتوں میں گھس گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کڑی اوپر سے ٹوٹی ہے۔ بولتے نہیں؟ جب پہلی کڑی ٹوٹے نا، جو چیز کسی زنجیر سے باندھی ہو اور بڑی وزنی ہو اور اسے زنجیر نے باندھ رکھا ہو، زنجیر نے اسے اٹھا رکھا ہو، جب ایک کڑی ٹوٹے، بولیے، تو ساری کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ لہذا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، مضبوطی کے ساتھ حق اور انصاف کو قائم کرنے والے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے والے، قوامین بالقسط، قائم رکھنے والے انصاف اور عدل اور توازن کو تم بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے مطیع ہو کر، گواہ ہو کر، جاندار ہو کر، خبردار ہو کر، آگاہی رکھنے والے بن کر، ولو علی انفسکم، اگر انصاف قائم کرنے کے لیے تمہیں تقاضے پورے کرنے پڑیں تو تمہیں اپنے اوپر بھی انصاف کرنا پڑے۔ ولو علی انفسکم، ولو علی انفسکم، ولو علی انفسکم، انصاف قائم کرنے کے لیے چاہے تمہاری اپنی جان ہی کیوں نہ ہدف بن جائے، تو تم نے جان نہیں بچانی، تم نے انصاف کو بچانا ہے۔ تم نے جان نہیں بچانی، تم نے حق کو بچانا ہے۔ تم نے جان نہیں بچانی، تم نے سچ کو بچانا ہے۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ ذرا دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے عدل کو بچا لیا، اگر آپ نے سچ کو بچا لیا، اگر آپ نے حقانیت کو بچا لیا، اگر آپ نے دین پر پہرا دے لیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قبر میں چلا گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں، فرمایا جس نے حق کو بچانے کے لیے جان تک کی بازی لگا دی، فرمایا قبر میں اسے تقدیر لے کر جا رہی ہے، اس کا نام و نشان قدرت الہی اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا رہی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں پر بھی انصاف کرو۔ اور آج ہمارے 99% معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سچ کے لیے کوشش کرنی ہے مگر دوسروں سے، تم سچ بولا کرو،
تم سچ کہا کرو، تمہیں سچ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، تم سچ کی بات کرو، تم سچ کی پابندی کرو. یہ تم کرتے ہم میں کی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو گئے. نماز پڑھا کرو اور خود نہیں، زکوٰۃ دیا کرو خود نہیں، بھلائی کیا کرو خود نہیں، جھوٹ نہ بولا کرو مگر خود نہیں. اس نے پورے معاشرے کا نظام تہو بالا کر دیا، اس نے پورے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا اور پورے معاشرے کو خراب کر دیا. اور قرآن اس کے لیے ایک دوسرا نسخہ پیش کرتا ہے. سورہ مائدہ میں قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا لوگوں، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تمہیں وہ پسند نہیں ہے، تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے. بھائی تمہیں اچھے نہیں لگتے نا، اب جو تمہیں اچھا نہیں لگتا ضروری تو نہیں کہ وہ اللہ کو بھی اچھا نہ لگے. دیکھو، اگر کسی کا چہرہ، اگر کسی کی بات، کسی کا رویہ، کسی کے زندگی کے معاملات میرے دل میں ناگواری پیدا کر رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیا ہے؟ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے اور انہوں نے باہر آ کر گائے باندھی. وہاں قریب سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھ کے کہا یہ تو بڑی کھانے کے قابل ہے. اب جس نے گائے باندھی وہ حضور کو ملنے اندر گیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے محاورے کے طور پر کہا کہ یہ تو بڑی کھانے کے قابل ہے، بڑی پلی ہوئی ہے اور بڑی گوشت والی ہے اور بڑے وزن والی ہے اور بڑی شوربا ہے، کھانے کے قابل ہے. یہ جن صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے سنا اور انہوں نے فوراً گھر سے چھری نکالی اور ذبح کر دی. ذبح کر کے اس کو پکایا اور لوگوں میں کھلا دیا. وہ صحابی دیر تک حضور کی باتیں سنتا رہا، اتنی دیر تک سنتا رہا کہ گائے ذبح بھی ہو گئی، گوشت بھی بن گیا، پک بھی گئی، تقسیم بھی ہو گئی. اب صاحب اندر سے جب نکلے تو گائے کی جگہ چمڑا تھا. بڑے پریشان ہوئے اور کہا میری گائے کہاں گئی؟ کون کھا گیا؟ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جو صحابی ہے اس نے تیری گائے ذبح کر دی. انہوں نے ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دی. انہوں نے جب گائے والے کو دیکھا تو دروازہ کھولتے ہی بھاگ پڑے. اب یہ آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے، گلی گلی، کوچا و کوچا، وہ نگر نگر پھرتے پھرتے کسی ایک کھلے دروازے میں گھس گئے اور وہ خاصا دور تھا. یہ بھاگنے میں بھی تیز تھے تو کسی ایک کے گھر میں گھس گئے اور وہاں سین میں چارپائی دیکھی، چارپائی کے نیچے گڑا تھا، وہ اس گھڑے میں گھس گئے، اوپر گھاس کر لیا. اتنے میں حضور بھی تلاش میں نکلے اور حضور اس گھر میں پہنچ گئے اور گھر والی جو خاتون تھی اس سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے منہ سے کہا پتہ نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا ادھر ہے. اب حضور نے گھاس اوپر سے ہٹایا اور ان کو نیچے سے نکالا اور فرمایا یہ گائے تو نے ذبح کی؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں میں نے ذبح کی. میں نے کہا ابو بکر نے کہا ہے تو بات سچی ہو جائے. انہوں نے کہا یہ کھانے کے قابل ہے تو میں نے کھلا دی. فرمایا اب اس کے پیسے کون دے گا؟ کہا بس میں نے تو بات پوری کی تھی، پیسے تو اب آپ ہی دیں گے. اس پر حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ایسا کرنا چاہیے تھا. عرض کیا رسول اللہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بات ابو بکر کی تھی، میں نے پوری کر دی. فرمایا تو نے کیا، بات ابو بکر کی پوری کی اور قیمت میں محمد ادا کرنے والا ہوں. اب دیکھیے اس رویے سے، اس پورے واقعے سے بات کیا پتہ چلی؟ بات یہ پتہ چلی کہ اپنے صاحب کا بھی بھرم رکھا، اس کا بھی خیال کیا، بات بھی سمجھائی اور انصاف بھی قائم کیا. یہ ہے مصلحت، اسے مصلحت کہتے ہیں. آج کے دور میں ہمارے لوگ کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہ ہے وہ جناب ہم جرگہ کریں گے، بس ہو گئی غلطی، سارا جرگہ معافی مانگے گا، آپ چھوڑ دیں. یہ مصلحت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. کیا ہے؟
بولے نا. اور آج ہمارے معاشروں میں جرگوں کی بنیاد ہی ہے کہ 2 زور آور ظلم کرتے ہیں، 6 زور آور ان کے پیچھے جرگا کرتے ہیں، اور 2-4 سفید ریش جا کے تھوڑی پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ زیادتی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ان کا ایک چین ری ایکشن ہے، ہر جگہ یہی کرتے ہیں. تو پھر ایسے سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، خرابی کا شکار ہوتا ہے، فتنے کا شکار ہوتا ہے، حقوق تلف ہو جاتے ہیں، انسانیت نہیں رہتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کسی کے لیے امن و امان نہیں رہتا. اس لیے قرآن کہتا ہے اعدلو، کچھ بھی ہو جائے انصاف کے ترازو کو کسی طرف جھکنے نہ دو، اور اس کا میزان پوری قوت کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے. ہاں ترازو کو قائم رکھنا تمہارا کام ہے، بخشش سے فضل عطا کرنا یہ ہمارا کام ہے. یعنی قیمت چکا دی مگر اسے کچھ نہیں کہا، قیمت چکا دی مگر اسے کچھ نہیں کہا. تو پتہ یہ چلا کہ دلداری بھی کرنی ہے اور انصاف کی رواداری بھی رکھنی ہے. اعدلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف کو قائم رکھنا ہے، انصاف کو کبھی ظلم سے آلود نہیں ہونے دینا. اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ کبھی باطل کی آمیزش نہ کرنا، سچ اور جھوٹ کو نہ ملا دینا. اور جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں. اگر دونوں ٹھیک ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ بولو. اگر دونوں ٹھیک ہوتے تو جھگڑا. ایسے بندے سے بلا کے صلح کروانا جو کہیں جناب بات سنیے، سچ بات تو یہ ہے کہ آپ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں. کہو اصل جھوٹا وہ تیسرا ہے جس نے آ کے فتنہ اور شیطانیت کے سینگ کو وہاں پہ رکھا ہے. قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ. اور صرف یہی کام نہیں کرنا، وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، تمہیں حق معلوم ہے کہ حق کیا ہے، تم حق کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے، حق کو نہیں چھپانا. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپا رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ جانتے ہو کہ حق کو چھپانا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تم اس جرم میں مبتلا ہو رہے ہو. لہذا حق کا ساتھ دیجئے، حق کے ساتھ رہیے، اور کبھی بھی باطل اور جھوٹ اور حق کی مخالفت کی طرف کبھی نہ بڑھیے. اس میں میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھتا ہوں جن سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ہماری تاریخ اسلام میں ایک بڑا مشہور مقدمہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک یہودی کے ساتھ تنازع ہو گیا، اور اس تنازع میں سیدنا علی المرتضیٰ اور یہودی کا آپس میں مناقشہ ہوا، قیل و قال ہوا، اور دعوے داری ہوئی، حتیٰ کہ بات عدالت تک پہنچ گئی. اور سیدنا علی اس وقت خود امیر المومنین تھے. بات عدالت تک پہنچ گئی. جب سیدنا علی استحقاق حق کے لیے عدالت میں گئے تو قاضی آپ کے لیے کھڑا ہو گیا کہ امیر المومنین آئیں، اخی رسول آئیں، زوج بطول آئیں، صاحب رسول آئیں، صاحب و اہل بیت النبی آئیں، تو آپ کی عظمت اور وقار اور تبجیل کے لیے کھڑے ہو گئے. سیدنا علی کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا میں انصاف لینے کے لیے آیا ہوں اور تو میری وقار کی بجا آوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو جانبدار ہے. فرمایا میں علی بن کے نہیں آیا، میں تو انصاف لینے کے لیے آیا ہوں. تیرے اس رویے کو میرے مزاج نے پسند نہیں کیا. خبردار، انصاف کی بجا آوری کے لیے کسی کی واسطے تیری جانبداری منصب کے ساتھ بددیانتی ہے. کہا اب آپ مقدمہ پیش کیجئے. سیدنا علی نے مقدمہ پیش کیا. اس نے کہا دلیل؟ آپ نے کہا دلیل میرے پاس نہیں. یہودی سے پوچھا اپنا دعویٰ پیش کرو، جواب دعویٰ دو. اس نے جواب دعویٰ میں دلیل دے دی.
قاضی نے سیدنا علی کے خلاف فیصلہ کر کے یہودی کو دعویٰ کے مطابق وہ چیز حوالے کر دی. یہ ہماری تمام قضات کی کتابوں میں، ادب المفتی میں، رسم المفتی کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. روایات میں آتا ہے کہ جوں ہی عدالت سے باہر نکلے نا تو یہودی نے وہ چیز سیدنا علی کے حوالے کر دی اور کہا میں جھوٹا ہوں، آپ سچے ہیں. لیکن کیا کہنا، لیکن کیا کہنا آپ کے نظام عدل کا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود عدالتی تقاضوں کو دیکھ کر اور بنائے استقراء دعویٰ کو دیکھ کر آپ کے جج نے جو فیصلہ کیا میرے دل میں راسخ ہو گیا ہے کہ علی اس قدر عدل پسند ہیں کہ انہوں نے قاضی کے فیصلے پر ناگواری نہیں کی. میں اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں. یہ حق شناسی ہے، یہ خیر ہے، یہ نور ہے، یہی وہ ہدایت کا سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے کی ضرورت ہے. سیدنا حضرت امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ، جمال نبوی کی ایک حسین تصویر. آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ امت میں خون ریزی تھی، لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا، قتل ہو رہے تھے، فساد تھا، خون ریزی تھی، صفیں توڑی جا رہی تھی، امت کی قوت کو کمزوری میں بدلا جا رہا تھا. آپ تخت خلافت سے اٹھے اور آپ نے حکومت سونپ دی، آپ نے حکومت چھوڑ دی، آپ نے عنان اقتدار اپنے ہاتھ سے الگ کر دی. دنیا اقتدار کو لینے کے لیے کتنے جتن کرتی ہے، اور شباب اقتدار میں کوئی شخص ہو اور اطراف و اکناف سے سوائے اطاعت اور فرما برداری، حشمت اور جاہ کے اور کچھ اس کے ارد گرد نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی شکست کا اندیشہ نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مگر امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو اقتدار کے تخت کو لات مار دے اور امت کے اتحاد کو سینے سے لگا لے، اسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے. اور سیدنا امام زین العابدین، امام حسین کے شہزادے، ان کے بارے میں ہماری کتب میں آتا ہے، کتب تاریخ میں آتا ہے، کتب رجال میں آتا ہے کہ آپ جب یزید کے روبرو قیدی بنا کر لائے گئے، وہ جن کی قرابت کو امت پر واجب کیا گیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جن کی مودت کو اور جن کی محبت کو امت پر واجب کیا گیا تھا، انہیں قیدی بنا کر لایا گیا. اور آپ نے اس وقت بڑی غیر جانبداری کے ساتھ اور حق شناسی کے ساتھ خطبہ دیا اور ظلم کو بے نقاب کیا اور حق کو غالب کرتے ہوئے حق کو ظاہر کیا، اور فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطا هذه الأمة ومنا المهدي الذي يصلي عيسى خلفه. ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور دونوں بازو آپ کی گردن کے پیچھے باندھ کر مشکیں کسی ہوئی ہیں، اور چہرہ ہے کہ جمال محمدی کا عکس اتم ہے. زلفیں ہیں کہ نظر پڑتی ہے تو واللیل کا عکس جمیل پیش کرتی ہیں.
ہونٹ ہیں تو یہ وہ پنکھڑیاں ہیں جنہیں علی نے بھی چوما ہے، حسن نے بھی چوما ہے، حسین نے بھی چوما ہے۔ دشمن کے قصر عمارت میں ہیں اور آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگو اعطینا ستہ، ہمیں 6 چیزیں دی گئی۔ کتنی؟ وفضلنا بسبع، اور ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ خواص ہمیں 6 دیے گئے اور فضائل ہمیں 7 دیے گئے۔ اعطینا العلم، ہمیں علم دیا گیا، بولتے نہیں ہمیں، اور ہمارے علم کا کون قیاس کرے کہ ہمارے علم میں نانا شہر علم ہے اور والد علم کے شہر کا۔ اعطینا العلم، ہمیں علم دیا گیا، والحلم، اور برداشت دی گئی۔ برداشت ایسے ہے اور ہماری درگزر ایسی ہے کہ ہاتھ باندھے ہیں اور کلائیوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ننگی سواریوں پر لایا گیا ہے، پانی نہیں پلایا گیا اور شان آل رسول سے نظریں چرائی گئی ہیں، لیکن بولنے کے موقع پر شکوہ کرنے کی بجائے ہم فضائل خانوادہ نبوت بیان کر رہے ہیں۔ برداشت دیکھو ہماری، حلم دیکھو ہمارا، والسماحت، اور ہمیں سخاوت دی گئی ہے۔ والسماحت، ہمیں سخاوت دی گئی ہے، بخشش دی گئی ہے، بانٹنے والا ہاتھ ہمارے بازو کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ والفصاحت، اور جب ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر فصاحت و بلاغت محمدی بھی ہے، علوی بھی ہے، فاطمی بھی ہے۔ الفصاحت والشجاعت، اور دلیری ہمیں دی گئی ہے، ہم بھاگنے والے نہیں، جم کر حق کا جھنڈا گاڑ دینے والے ہیں۔ علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت۔ 6ٹھی چیز، ہمیں محبت دی گئی ہے اور ہمارے لیے محبت رکھی گئی ہے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، جو بھی مومن ہے نا اس کے دل میں ہماری ہی محبت ہے۔ فرمایا والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں رکھی گئی ہے۔ اور ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت وہ ہے جس محبت کو اللہ نے سورہ شورى میں پوری امت پر واجب کیا ہے۔ آج کل کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قربا سے مراد پوری امت ہے، تو میں کہتا ہوں چلو تمہاری بات بغرض باس مان لیتے ہیں کہ ساری امت ہی قربا ہے، تو پھر امت تو ہو گئی قربا، اب محبت کس پر واجب ہے؟ دیکھو امت تو ہو گئی قربا، تو اب ان قربا کی محبت واجب ہے کہ نہیں؟ تو کس پر واجب ہے؟ یہودیوں کو دکھاؤ گے تو وہ ایمان والے تو تم نے بول دیا کہ وہ تو قرابت دار ہیں حضور کے، تو جب ساری امت حضور کی قرابت دار ہے تو محبت کا حق کون ادا کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ امت اور ہے، مصطفیٰ کے گھر والے اور ہیں، لیکن اس اور کا یہ معنی نہیں کہ حضور کے گھر والے اس امت میں داخل نہیں، حضور کے گھر والے امت میں بھی داخل ہیں اور مصطفیٰ کے گھر میں بھی داخل ہیں۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کی امت کے سر پر ایک تاج ہے، اور وہ تاج کیا ہے؟ حضور کا امتی ہونا۔
نہیں، جس کے سر پر تاج ہے وہ بولے۔ حضور کا امتی ہونا یہ تاج ہے، اور حضور کی آل بیت کے سر پر دو تاج ہیں، امتی ہونے کا بھی تاج ہے اور گھر والا ہونے کا بھی تاج ہے۔ سمجھ گئے؟ تو دوہری شانیں ہیں۔ اچھا، بات ختم، اور یہی میری گفتگو کا تتمہ ہے۔ فضلنا، کہا ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا، کہا سب سے پہلی ہماری فضیلت یہ ہے کہ جسے اللہ نے اختیار دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے اور محمد نام رکھا ہے، وہ ہمارے اندر ہیں۔ وہ نبی محمد مختار جنہیں رب نے مبعوث فرمایا ہے، فضلنا، ہمیں ان کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، ہمارے خاندان میں کوئی جھوٹا پیدا ہی نہیں ہوا، سارے سچے ادھر ہیں۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، ہم میں صدیق ہیں، حضور سچے ہیں، علی سچے ہیں، فاطمہ سچی ہیں، خدیجہ سچی ہیں، پورا گھر سچا ہے، سارا گھرانہ سچا ہے، پوری نسل سچی ہے، آبا سچے ہیں، امہات سچی ہیں، پورے کا پورا شجرہ سچوں کا ہے۔ کہا سچوں کا جو شجرہ ہے اس شجرے سے میں ہی جڑا ہوا ہوں۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، لوگ زمین پر چلتے ہیں اور ہمارا ایک چچا ایسا ہے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، ہمارے درمیان ہی تیار ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَمِنَّا أَسَدَ اللَّهِ، اور اللہ کا شیر اگر دیکھنا ہو تو ہمیں ہمارے گھر کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا۔ وَمِنَّا أَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، ہم میں ہی اللہ کا شیر ہے، ہم میں ہی مصطفیٰ کا شیر ہے۔ اور یہ خدا کا شیر اور خدا کے رسول کا شیر، یہ حضرت امیر حمزہ ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ ایک چچا ہے، ایک بھتیجا ہے، کہو چچا بھی بے مثال ہے، بھتیجا بھی بے مثال ہے۔ اور حضور کے چچاؤں میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب، یہ ایسے چچا ہیں، ان کی کیا شان ہے؟ ان کی حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب، یہ ایسے چچا ہیں کہ ان کی کیا شان ہے؟ حضرت عباس وہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے معاہدے لکھے، اور امیر حمزہ وہ ہیں کہ بغیر تبلیغ کے مسلمان ہوئے، بغیر تبلیغ کے۔ نہیں، میں جملہ واپس لیتا ہوں، یہ حضرت امیر حمزہ کی شان میں توہین ہے یہ بات کہنا، بغیر تبلیغ کے مسلمان ہوئے۔ نہیں، امیر حمزہ حضور کی غیرت کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ آپ کو خبر دی گئی کہ حضور کی شان میں کوئی کمی کی گئی ہے، آپ اسی وقت شکار کر کے واپس آئے تھے، گھوڑے سے اترے اور کہا کون ہے جو میرے بھتیجے کی شان میں کمی کرے؟ اسی وقت گھوڑے سے اترے، صحن کعبہ میں گئے، جس نے زیادتی کی تھی بدلہ بھی دیا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب مردوں کو پتا ہے اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ سارے میں نا جڑے جنے بیٹھے تھے انہوں نے رکھنا پہ وہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ جنہوں دا کلمہ پڑھنے تو روکنا ہے نا، تیرے سامنے کلمہ پڑھنا کے کا رکھ سی تے پڑھنا نا پڑھ چھڑے جی اپنی ماؤ دا دودھ پیتے ہی تے کار نہ کچھ کا رکھنا ہے تھے۔ پتہ چلا توحید کی غیرت کا مجسم کسی نے نمونہ دیکھنا ہے تو امیر حمزہ کو دیکھے، شان محمدی کا کسی نے بکا دیکھنا ہے وہ بولو تو صحیح نا، تو فرمایا وہ امیر حمزہ بھی ہم میں ہے، اور وہ علی جس کے سامنے آنے والا پھر کبھی اٹھا نہیں، علی کے وار سے پھر کسی کو موقع تیاری کا نہ ملا اور کوئی سمجھ نہ سکا، علی کا وار کوئی
متحمل نہیں ہے اس کا کہ علی کا وار پڑے اور پھر وہ کھڑا ہو سکے. اس بے مثال شیر کو بھی علی کہتے ہیں اور وہ بھی ہم میں ہے. وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت میں حضور کے نواسے بھی ہم میں ہیں. وہ میں نے کہا نا امت بھی ہیں. وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ. بعض لوگ بڑی جلدی خفا ہو جاتے ہیں، پیراں اج کے گل کر چھڑیے جی حضور دی اولاد ہیں، حضور دی آل بیت ہیں، بھی امت شمار کر کے دے. سنو حضرت امام زین العابدین فرماندے ہیں حضور دے نواسے اس امت چوں بے مثال ہیں اور وہ ساڈے وچ ہیں. هذه الامہ، بولو بولو هذه الامہ، اس امت میں سبتا هذه الامہ، اس امت میں حضور کے جو دو نواسے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں. آخری بات، بس بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت اوپر ہو گیا ہے. آخری بات یہ ہے کہ وَمِنَّ الْمَهْدِيُّ، وہ جو آخری امام آنا ہے نا مہدی، وہ بھی ہم میں سے ہے. اتنی بات بھی کافی تھی کہ آخری امام ہم میں سے ہے، لیکن مہدی وہ ہے الذی یصلی عیسیٰ خلفہ. مہدی وہ ہے جس کے پیچھے رسول کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. الذی یصلی عیسیٰ خلفہ، جس کے الذی یصلی عیسیٰ خلفہ، جس کے پیچھے عیسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. هو المہدی منا، وہ مہدی ہم میں سے ہے. تو اب سیدوں کے آگے ہونے کی کوشش نہ کرو. سیدوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس بلندی کو سر سے بلند جانو، شعور سے اور ہوش سے اور گمان سے بلند جانو، اس لیے کہ سیدوں کی بلندی میں مصطفیٰ کی بلندی ہے. لہذا غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیکھیے سیدنا امام زین العابدین نے یزید کے روبرو جو بات کہی، اس میں کوئی زیادتی کی بات نہیں تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی صورت نہیں تھی جو شان اور عظمت اور کرامت کے منافی ہو. پتہ یہ چلا کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی جو حق کا راستہ نہیں چھوڑتے ان کو اہل بیت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آج بڑا غمناک دن ہے. سیدنا امام حسن کے خاندان کے خوبصورت سادات پیران گولڑا، ان کے سجادہ نشین پیر سید معین الحق شاہ صاحب کے جوان العمر بیٹے. دیکھیں جانا تو ہوتا ہے دنیا سے، لیکن جوان العمر بچہ کسی کا چلا جائے تو باپوں کی تو خوابیں یہ ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کی باراتوں کے ساتھ چلیں گے، اگر بچوں کے جنازے کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو یہ صبر یعقوب کا نظارہ پیش کرتا ہے. تو آج گولڑا شریف میں صاحبزادہ سید مہر جواد الحق وہ فوت ہو گئے ہیں اور 5:30 بجے ان کی نماز جنازہ ہے. اور ہمارا گولڑا شریف والوں کے ساتھ ایک خاندانی تعلق ہے اور ہماری ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، عزت کا رشتہ ہے. اور نماز جمعہ کے بعد پھر گولڑا شریف کے لیے روانگی ہوگی. آپ میں سے بھی احباب سید زادے کے جنازے میں جائیں. دیکھیں اہل اللہ کے جنازے میں جانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. رسول اللہ کے گھر کے بچوں کے لوگوں کی غم کی گھڑی میں شامل ہونے سے آپ کو لکھا جائے گا یہ با وفاؤں میں ہیں. تو اس لیے آج گولڑا شریف میں 5:30 بجے اس فاطمی شہزادے کا نماز جنازہ ہے، اس میں جائیں گے، بھرپور شرکت کریں گے اور ان کے ساتھ تعزیت گزار ہوں گے. اور تمام احباب کے لیے نماز جمعہ کے بعد غوث پاک کا جس طرح لنگر شریف دیا جاتا ہے وہ لنگر بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں فرمائے. اللہ